وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں یہ ماہ محرم عشر اولا کے بعد پہلا خمسہ ہے. خمسہ یعنی 5، عشرہ یعنی 10. اگر 10 مجلسیں ہوں گی تو اس کو عشرہ کہا جائے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب 5 مجلسوں کا عشرہ ہو رہا ہے. سنا ہے آپ کو جی؟ تو 5 مجلس اگر ہے تو وہ عشرہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ خمسہ ہوگا. 8 مجلس ہے تو بھی جو ہے وہ عشرہ نہیں ہوگا. عشرے کے لیے 10 ہونا چاہیے، نہ ہی 10 سے کم اور نہ ہی 10 سے زیادہ ہونا چاہیے. تو یہ خمسہ مجالس ہے. پہلی مجلس کل آپ حضرات نے سماعت فرمائی جو لوگ موجود تھے، اور آج کل جو بات مکمل نہیں کر سکا تھا اسے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. اس لیے کل جو حدیث پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ المومن ینظر بنور اللہ، مومن نور خدا سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. خدا کے نور سے جو ہے وہ مومن دیکھتا ہے. اس کی اپنی کوئی آنکھ نہیں ہوتی، اس کا اپنا کوئی نور نہیں ہوتا ہے. وہ جو وسیلہ قرار دیتا ہے دیکھنے کے لیے، وہ نور الہی کو وسیلہ قرار دیتا ہے. اور ایک جملہ کہوں میں اتنے اچھے بچے کے سامنے کہ جب مومن جو ہے نور خدا سے دیکھے گا تو اسے خدا نظر آئے گا. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. لگا رہے ہیں تب اسے خدا دکھائی دے گا. نور خدا کو جو استعمال کرو گے. ایک عارف باللہ سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل دیکھا ہے، اور برابر میں خدا کو دیکھتا ہوں. کہا ہم کو تو دکھائی نہیں دیتا ہے. کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم چہرے والی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، میں دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. میں تو خدا کو جو ہے دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. خدا پھر وہ کہتا یہ ہے کہ اس جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. وہ کہتا یہ ہے کہ خدا کو اگر تم چہرے والی آنکھوں سے دیکھو گے تو تمہارا وہی حشر ہوگا جو کوہ طور پہ قوم موسیٰ کا ہوا. کیا کہنے، بہت کو. لہذا جو ہے خدا دیکھنے کی چیز ہے. یہ مت کہنا کہ خدا دکھائی نہیں دیتا، یہ نہ کہنا کہ خدا نظر نہیں آتا ہے. خدا دکھائی دیتا ہے. اور ہمارے لیے تو حضرت علی سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں اس معاملے میں. جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا اتنی اچھی عبادت کرتے ہیں، اتنی اچھی بندگی کرتے ہیں، اتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں، کیا خدا کو آپ نے دیکھا ہے؟ خدا کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں یا بغیر دیکھے ہوئے نماز پڑھتے ہیں؟ تو مولا نے کہا اگر میں خدا کو نہ دیکھتا تو میں نماز پڑھتا ہی نہیں. نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خدا دکھائی دے رہا ہے.
مجھے خدا دکھائی دے رہا ہے، میں خدا کو دیکھتا ہوں. کیسے؟ جب آپ توجہ کسی چیز کی طرف کریں گے تو تمام دیگر چیزوں کی طرف سے توجہ بڑھ جائے گی. میری بات نہیں پہنچی، مجھے معلوم ہے. جب آپ ایک چیز کی طرف پوری توجہ مبذول کریں گے تو دوسری چیز آپ کو دکھائی نہیں دے گی، دوسری چیز دکھائی نہیں دے گی. آیت اللہ ہے، بنجردی سے پوچھا گیا کہ جملہ سنے دو. آج میں 2 بار انشاءاللہ اللہ بنجردی کا نام لوں گا. اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا مہدہ گزرا ہے. کہ یہ بتائیے کہ امام، چوتھے امام جب مصلی پر موجود تھے، جملہ سنیں گے عزیزو، آپ دعا دیجیے گا اس مرجع کو. کتنی پیاری بات اس نے کہی. تم تو جانتے ہیں نا مجھے کو، نام سنا ہے نا، کتنا بڑا نام ہے، آپ بھی ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ آیت اللہ بنجردی سے کسی نے پوچھا کہ جب صاحب امام سجاد کے سامنے آیا، شیطان تھا وقت میں لیکن ظاہری طور پر صاحب تھا، تو جب صاحب امام کے سامنے آیا تو امام نے صاحب کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ نہیں. میرا سوال غلط ہو گیا، تھوڑا اس کو کریکٹ کر لیجیے. اس نے سوال یہ کیا کہ امام جو ہے ڈرے کیوں نہیں جب صاحب آیا؟ تو توجہ کیجیے گا کیا جواب ہے. سنیں صاحب صاحب بھی کہ امام جو ہے جب نماز پڑھ رہے تھے اور شیطان صاحب کی شکل میں آیا تو امام ڈرے کیوں نہیں؟ آیت اللہ بنجردی نے جواب دیا سامنے تھا لیکن امام کو دکھائی نہیں دے رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ امام کسی اور کو دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ. امام جو ہے کہتے امام کو صاف دکھائی نہیں دیا کیونکہ امام کسی اور کو دیکھ رہے تھے. وہ کون ہے جسے امام دیکھ رہے تھے؟ تو کون ہے؟ تبھی تو زین العابدین بنے، تبھی تو سید الساجدین بنے. وہ کسی اور کو دیکھ رہے تھے. امام اپنے معشوق کو دیکھ رہے تھے، امام اپنے محبوب کو دیکھ رہے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اور آئیے اب آیت اللہ قرآن کا جملہ پیش کروں. میرے پاس میرا ذاتی کچھ نہیں ہے بھیا، میں کیا کروں؟ میں ہر اعتبار سے بہت غریب ہوں، علمی اعتبار سے بھی بہت غریب انسان ہوں. اپنا کچھ ہے نہیں، ان کا لے کر جو ہے میں پڑھ دیتا ہوں. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے اساتذہ کا پڑھوں. اور آیت اللہ بنجردی کا جملہ آپ کو کیسا لگا انصاف سے بتائیے گا. سبحان اللہ. آپ یہ دل پر بھائی دیکھیے کیا زبردست بات کہی انہوں نے. کس اینگل سے آپ کو میں نے سوچا ہے کہ امام جو ہے وہ کسی اور کو دیکھ رہے تھے، صاحب کہاں سے نظر آئے گا. اب آئیے ایک اور واقعہ وہ بھی آپ کو معلوم ہے لیکن میں اللہ کراتی کا جملہ پیش کروں گا. میرے استاد آیت اللہ کراتی ہیں، آیت اللہ بہت بڑے تھے. جب ان کا انتقال ہوا ہے، اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو میں شاید 1-2 سال کا رہا ہوں گا. اس وقت ان کا آیت اللہ بنجردی کا انتقال ہو گیا تھا. بہت ہی تو سنے آیت اللہ کراتی نے کیا کہا. آیت اللہ کراتی نے کہا، پوچھا کہ بلکہ وہ تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ مولا علی یہ ایک جنگ میں ایک تیر پیوست ہو جاتا ہے. یہ جو گوشت ہوتا ہے نا، تیر جو ہے پیوست ہو گیا. واقعہ آپ کی نگاہوں میں مجھے معلوم ہے نا، اس لیے مجھے تو نتیجہ نکالنا ہے. تیر پیوست ہو گیا مولا کے جو ہے پیر میں. اب جو ہے لوگ آگے بڑھے اس کو نکالنے کے لیے، آگے بڑھے. جیسے ہی
کسی نے تیر کو نکالنا چاہا، علی کو یہ احساس ہوا، تکلیف کا احساس ہوا۔ پیغمبر دیکھ رہے تھے، سبحان اللہ، پیغمبر دیکھ رہے تھے۔ دور سے پیغمبر نے کہا دعہو، چھوڑ دو علی کو، جب وہ نماز میں آئے نا تب تیر نکال لینا۔ سبحان اللہ، جب وہ نماز میں آئے نا تب تیر نکالنا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھیے کہ پیغمبر کتنی محبت کرتے ہیں کہ علی کی تکلیف جو ہے پیغمبر کو برداشت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تبھی تو کہا نا چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ پیغمبر کو جو ہے پیغمبر نے کہا علی کو چھوڑ دیا گیا۔ اب کہا دیکھو جب نماز میں جائے نا تب تیر نکال لینا۔ اور جیسے ہی جو ہے علی نے نماز شروع کی، تیر نکل گیا اور علی کو احساس بھی نہیں ہوا۔ آیت اللہ قراتی کہتے ہیں احساس کیسے ہوتا؟ ارے جب علی اپنے معشوق کے حسن کے دیدار میں مشغول تھا تو وصیت کیسے ہو جائے گی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معشوق کو دیکھ رہا تھا نا تو اس میں اتنا مہو ہو گیا علی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ اب کوئی ایگزامپل، کوئی مثال، یا یہ تو خالی آپ لوگ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، بلا کروا کے پیش کر دیتے ہیں؟ کوئی مثال بھی ہے آپ کے پاس؟ کوئی ایگزامپل ہے آپ کے پاس؟ ہاں خرابی کہتے ہیں، ہاں بالکل ایگزامپل ہے، مثال ہے ہمارے پاس۔ کون سی مثال ہے؟ مثال تمہیں معلوم نہیں؟ جب زلیخا کو ان کی سہیلیوں نے طنز کرنا شروع کیا، اللہ اکبر، کیا مثال دی ہے کہ تم ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہو، ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہو، کہا چلو ہم کو بدنام اپنی سہیلیوں سے کہا ہمیں بدنام کر رہی ہو، ہم تو یہ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد واقعہ یہ بھی آپ کے سامنے واقعہ ہے، سب کے ہاتھ میں ایک لیمو دیا، ایک چاقو دیا، کہ جب یوسف ادھر سے گزرے تو تمہارا کام کیا ہے؟ لیمو کو کاٹ دینا، لیمو کو کاٹ دینا۔ تو کہا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ یوسف کو گزارا گیا، عورتوں کے ہاتھ میں تیار، ادھر یوسف داخل ہوئے، مثلا میں اپنے انداز میں کروں، فوراً زلیخا نے کہا اٹینشن، فوراً جو ہے تیار ہو جاؤ۔ اور جیسے ہی جو ہے جناب یوسف پر گزر ہوا، انہوں نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ دی، لیمو نہ کاٹ سکیں، اپنی اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ آیت اللہ قراتی کہتے ہیں کہ جب حسن یوسف سامنے تھا انگلیاں کٹی لیکن احساس نہ ہوا، احساس نہ ہوا۔ تو جب حسن یوسف کا یہ اثر ہے تو خالق یوسف میں حسن کا کیا اثر ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، کیا کہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے جناب یوسف کا حسن اور جو پروردگار یوسف ہو اس کے حسن میں جو ہے کتنا فرق ہے۔ علی خدا کے حسن کو دیکھ رہے تھے۔ یہ مت سوچیے کہ ایسا لفاظی کرنا پڑھو میں، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، خدا خوبصورت ہے، جمیل ہے اور خوبصورتی کو جو ہے پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہے میں نہیں کہہ رہا، آپ نے بہت سنا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا ہے نا تبھی تو عبادت کی ہے، دیکھ کر عبادت کی ہے۔ یہ ایک عرفانی معاملہ ہے، یہ عشق حقیقی جو ہے ایک ہی عشق ہے جو عشق واقعی ہے، تو کیا سارے عشق
عشق مجازی ہے، یاد رکھیے گا. ایک عشق ہے جو باقی رہنے والا ہے، باقی سارے عشق بوڑھے ہو جاتے ہیں. جوان میری بات پہنچے نہیں پہنچی آپ تک ہے؟ باقی جو عشق میں جو ہے جھریاں پڑ جاتی ہیں، لیکن ایک ہی عشق ایسا ہے جو ہمیشہ باقی رہتا ہے. بے شک سبحان. چلیے اس کو سنائی دیتا ہوں. ایک جوان، ایک عارف باللہ ایک جوان کو دیکھتے ہیں. سنیں عارف باللہ یعنی ایک بہت بڑے صاحب عرفان شخصیت، اسپریچول جو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بہت ہائی تھا. تو ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک گھر ہے، اس کے باہر کافی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور گھر کے کنارے ایک جوان ہے جو رو رہا ہے. توجہ کریں گے، ایک جوان ہے جو رو رہا ہے. یہ عارف باللہ اس جوان کے قریب آئے، کہا کہ تم بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا اس جوان نے کہا کہ اس گھر میں ایک موت ہو گئی ہے. کون مر گیا ہے؟ کون؟ کہا یہ جو لڑکی مری ہے، میں اس سے عشق کرتا تھا، میں اس سے محبت کرتا تھا. توجہ کیجیے گا. عارف باللہ نے کہا کہ ایسوں سے کیوں محبت کرتے ہو جو مر جائے، ایسے سے کیوں نہیں محبت کرتے جو ہمیشہ زندہ رہے. کیا کہنے. اب آئیے میں عارف باللہ کی بات کو اور آگے بڑھا دوں. عشق حقیقی جو ہے اللہ ہے، عاشق حقیقی یا معشوق حقیقی کہہ لیجیے. اور اس کے بعد جو اللہ سے وابستہ ہو جائے، جو اللہ سے مربوط ہو جائے، وہ ہوتا ہے عشق حقیقی. اور اس سے جو مربوط ہو جائے، ایک اللہ کی شرط. میری طرف متوجہ رہیے گا، تھوڑی سی مشکل بات ہے، لیکن میں انشاءاللہ سے پانی ملا کر بالکل آسان کر دوں گا. عشق واقعی کون ہے؟ اللہ ہے. اس اللہ سے کچھ عشق جو ہے وابستہ ہو جاتا ہے. تو چونکہ یہ عشق دوم جو ہے عشق اول سے وابستہ ہو جاتا ہے، اس لیے چونکہ اس کو فنا نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی فنا نہیں ہے. کیا کہنا. سبحان اللہ. یہ کون سا عشق ہے؟ عشق دوم جو ہے یہ محمد و آل محمد کا عشق ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد آل محمد. سبحان اللہ. یہ محمد و آل محمد کا عشق ہے. اب آئیے ایک عشق سوم ہے. دیکھیے اہل بیت کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں آپ کیوں مانتے ہیں محمد و آل محمد کو؟ ان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ان سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. یہ اور بھی کوئی وجہ ہے؟ بتائیے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے بھائی. اہل بیت کی جو بھی عظمت ہے تو اس بنیاد پر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ نے انہیں بنایا ہے. اگر ان لوگوں کی طرح یہ بھی کہیں اور بنے ہوتے تو کیا مانتے ان کو؟ نہیں مانتے نا. اب آئیے ایک حدیث، اس عشق کو سمجھیے گا. ایک حدیث سنیے بہت ہی. ابھی تو میں جو میں نے آیت پڑھی تھی اس آیت تک میں نہیں پہنچ پایا ہوں کہ جو میں نے جو ہے سننا میں کلام قرار دیا جس آیت کو، لیکن چلیے اس بات کو مکمل کر لینے دیجیے. ایک عشق ہوتا ہے عشق ذاتی، اور آسان کر دو. ایک عشق ہوتا ہے عشق وہبی. عشق ذاتی جو ہے اللہ کا ہے، عشق وہبی جو ہے اللہ نے جسے دیا ہے وہ محمد و آل محمد. سبحان اللہ.
اور ایک ہے عشق کسبی. یہ توجہ کیجیے گا. فلسفے والی فلسفیانہ گفتگو ہو رہی ہے. یہ ہر جگہ میں پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں. جہاں مجموعہ سمجھدار ہوتا ہے وہاں اس طرح کی کاڑی باتیں پڑھتا ہوں. میں مجلس سے تو ہر جگہ پڑھتا ہوں جہاں پہ جیسا ماحول ویسے انداز ہوتا ہے گفتگو کا. اور علم معنی اور بلاغت سے یہ کہا گیا ہے کہ کون الکلام لمختص الحال، کلام مقتضائے حال کے مطابق ہونا چاہیے. جہاں جیسے لوگ ہوں وہاں پر ویسے گفتگو کرنا چاہیے. اب میں چلا جاؤں بالکل ایک گاؤں میں دیہات میں جہاں سب ان پڑھ لوگ ہوں اور وہاں پر میں کمپیوٹر کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دوں. غریب بات ہے، کیا کام مولانا نے اس سے رضی میں نہیں آیا. تو کبھی کبھی حالات کے تحت جو ہے گفتگو کرنا چاہیے. صلوات محمد محمد. ایک اور بہتر سوال پڑھیں. تو تین طرح کا عشق ہے. ایک عشق ذاتی ہے، ایک عشق وحبی ہے، اور ایک تیسرا عشق. وہ تیسرے عشق کے بارے میں ایک حدیث آپ نے سنی ہے، اور جتنی باتیں آج میں بیان کر رہا ہوں سب آپ کی سنی ہوئی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو میں نے نہیں بیان کی ہو، بس نتیجہ نکال کے میں نے آپ کو دیا ہے. حدیث یہ ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو محمد اور آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید بنتا ہے. شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ محمد اور آل محمد کی محبت میں مر جائیں نہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں انہیں جو مردہ تصور نہ کرنا، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پاتے ہیں. ان کا اٹیچمنٹ اس سے ہے، عشق حقیقی سے ہے. جب عشق حقیقی سے ان کا رابطہ ہوا تو کیا ہوا کہ یہ اللہ کی جانب سے رزق پاتے ہیں. میں کیسے آپ کی خدمت میں بیان کروں اس بات کو، کاش میں اس کو بیان کر پاؤں. جانتے ہیں آپ اللہ رازق ہے یا رازق نہیں ہے؟ اللہ رازق ہے. تو الگ سے جو ہے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ انہیں رزق دے رہا ہوں میں؟ سبحان اللہ. جب یہ کہہ دیا کہ یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے، تو جو زندہ ہے اسے رزق ملتا ہے. یہ الگ سے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں یہ جواب ان لوگوں کو ہے جو شہید کو مردہ کہہ رہے ہیں. اللہ نے کہا ایسے زندہ ہے کہ ہم انہیں رزق دیتے ہیں. ہم انہیں روٹی دیتے ہیں، ہم انہیں رزق دیتے ہیں. کہا صاحب حسین سے نہ مانگو، علی سے نہ مانگو. میرے کہا یہ شہید ہیں اس لیے مانگتے ہیں، یہ شہید ہیں ہم اس لیے ان سے مانگتے ہیں. کہا نہیں یہ دے نہیں سکتے. دلیل سنیے قرآن سے. ہر چیز تو آج کل فیشن ہو گیا ہے نا، قرآن سے دلیل دیجیے. قرآن سے تو یہ قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جنہیں جنہیں رزق دیا ہے وہ اس رزق کو فقط اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ دوسروں کو بھی دے دیا کرتے ہیں.
اندازہ لگائے دوسروں کو بھی دے دیا کرتے. معلوم یہ جنہیں اللہ رزق دیتا ہے ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دوسروں کو عطا کرتے. حسین شہید ہے اور اللہ کہہ رہا ہے شہید کو ہم رزق دیتے ہیں تو جو کچھ حسین کے پاس ہے وہ اکیلے اپنے لیے نہیں رکھتے, حسینیوں کو بھی دے دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد یہ ان کا اٹیچمنٹ, ان کا رشتہ حسین کا اللہ سے ہے. اس لیے حسین جو دیتے ہیں وہ کس کا مال ہے؟ جو دیتے ہیں وہ اللہ کا مال ہے. تو یہ مت کہنا کہ شیعہ جو ہے وہ مشرک ہو گئے, شیعہ جو ہے وہ مشرک ہو گئے, یہ نہ کہیے گا. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ حسین کو اللہ نے دیا ہے, اللہ نے میں نے اختیار دیا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ہم نے جو کچھ دیا ہے انہیں, یہ ان میں سے کیا کرتے ہیں؟ اور لوگوں کو بھی جو ضرورت مند ہیں ان کو دیتے ہیں. ہم جب بارگاہ حسین میں جاتے ہیں تو اپنے کو غنی بنا کے تھوڑی جاتے ہیں, اپنے کو محتاج بنا کے حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اور جب حسین کی بارگاہ میں محتاج بن کر جائیں گے تو حسین ہمیں عطا کریں گے. اب آئیے حدیث کو بیان کر دیں. میں نے کیا کہا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو محمد والے محمد کی محبت میں لگ جائے وہ یہ بالکل منتشر اور پراگندہ اور بارش زدہ سلوات ہے. اللہ محمد. کیا میں نے کہہ دیا بارش زدہ سلوات کیا ہوتی ہے؟ جانتے ہیں بارش کے بہت سے فائدے ہیں, بہت سے نقصان ہیں, ہے نا. بارش سے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں مرجھا جاتی ہیں. تو ہماری آواز بھی ایسا نہ ہو کہ جو ہے بارش کی وجہ سے مرجھا جائے. یہ سلوار کے ذریعے آپ بتا رہے ہیں. آپ کو جو ہے دھوپ والی سلوار بھیجیے کہ جہاں پہ ہر چیز روشن و منور ہوا کرتی ہے. تو پیغمبر نے کیا کہا؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو محمد والے محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہوا کرتے ہیں, کبھی مریں گے نہیں. یہ بات قرآن نے کھل کے کہہ دی. تو اب شہید ہمیشہ زندہ ہے, زندہ نہیں, شہید زندہ ہے. اہل بیت کی محبت سے مرنے والا شہید ہے. اور شہید کیا ہے؟ میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. زندہ ہوا کرتا ہے. تو اگر ہم میدان جنگ میں بھی نہیں گئے لیکن محبت لے کر چلے گئے تو گویا ہم شہید ہیں. یہ پیغمبر کی زبان سے. یہ زندگی کہاں سے ملی ہم کو؟ یہ زندگی ہمیں کہاں سے ملی؟ ہم نے کون سا تیر مار دیا؟ کہاں بتائیے؟ اس کا جواب سن لیا. اسی پر میرا جو ہے تقریباً آدھا گھنٹہ تو ہو گیا, آدھے گھنٹے سے زیادہ ہی ہو گیا ہے. 35 سے 40 منٹ کی مجلس پڑھیں گے, زیادہ لمبی مناسب نہیں ہے. بس 35 سے 40 منٹ. تو کہنے کا مقصد یہ میرا مطلب یہ زندگی کہاں سے آئی ہمارے پاس؟ کہاں زندگی جو ہے یہ کسبی ہے. یہ بات ہے نا, وحدی کسبی ذاتی. یہ زندگی جو ہے ہماری ذاتی نہیں ہے. کسبی یعنی حاصل کی ہوئی زندگی ہے. ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے, ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہماری اپنی کوئی ویلو نہیں ہے, بلکہ ہم نے کسی سے حاصل کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اسے بولتے ہیں کنیکشن, اسے بولتے ہیں رابطہ.
یہ سب سے بڑی چیز جو ہے جو میں نے آج شروع میں بتایا، یہ رابطہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ اور اہل بیت کا جو کنیکشن ہے، اس کنیکشن نے اہل بیت کو اہل بیت کیا ہے، اس کنیکشن نے محمد کو مصطفیٰ بنایا، اس کنیکشن نے علی کو مرتضیٰ بنایا، اس کنیکشن نے فاطمہ کو زہرا بنایا، اس کنیکشن نے حسن کو مصطفیٰ بنایا۔ یہ کنیکشن جو ہے یہ مین ہے، یہ کنیکشن کو ذہن میں رکھیے گا۔ اس کنیکشن نے حسین کو سید الشہداء بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم کو کیا بنایا؟ ہم بھی تو حسین سے وابستہ ہوئے نا، محمد مصطفیٰ وابستہ ہوئے خدا سے، علی مرتضیٰ وابستہ ہوئے خدا سے، فاطمہ زہرا وابستہ ہوئی خدا سے، حسن مجتبیٰ وابستہ ہوئے خدا سے، حسین وابستہ ہوئے خدا سے۔ تو ہم بھی تو وابستہ ہیں، ہم خدا سے وابستہ نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم اپنی کمزوری کی بنیاد پر، کیونکہ ہم ممکن الوجود ہیں، اس لیے ڈائریکٹ واجب الوجود سے وابستہ نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں اہل بیت سے وابستہ ہونا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کیا کہنا ہے؟ ہمیں جو ہے اہل بیت سے وابستہ ہے ہونا، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ہم جب محمد و آل محمد سے وابستہ ہوئے تو جو ان کی خاصیت تھی ہم کو وہی خاصیت ملی۔ نہیں بات نہیں کر سکا ہوں، اسے مجھے مثال دینی پڑے گی۔ ایک گلاس پانی ہے نا، ایک گلاس پانی ہے، اسے آپ نے لیا اور لینے کے بعد زمین میں آپ نے ڈال دیا، زمین میں یہ پانی پھینکا آپ نے۔ یہ مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں کسی مجلس میں، پھر سن لیجیے اس بات کو کہ پانی کو جو ہے گلاس میں جو پانی لیا اسے زمین میں ڈال دیا، جیسے ہی زمین میں پانی کو ڈالا تو یہ پانی تھوڑی دیر میں اپنا وجود ختم کر دے گا نا، اس کو ہوا جو ہے، اس کو دھوپ جو ہے اس کو ختم کر دے گی، لیکن یہی ایک گلاس پانی جو ہے سمندر میں ڈال دیا تو جب تک سمندر رہے گا یہ ایک گلاس پانی موجود رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جب تک سمندر رہے گا نا ایک گلاس پانی موجود رہے گا۔ ہماری مثال سمندر، ہماری مثال ایک گلاس پانی کی ہے، اہل بیت کی مثال سمندر کی ہے۔ جیسے سمندر فنا نہیں ہو سکتا ہے، اہل بیت بھی فنا نہیں ہو سکتے، جب وہ فنا نہیں ہے تو ہم بھی فنا نہیں ہو سکتے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آج کی تقریر کا خلاصہ ایک جملے میں اگر آپ سے کچھ پوچھے تو آپ کیا بتائیے گا؟ ایک جملے میں اگر کوئی کہے کہ آج آپ کو کیا میسج ملا نشیتا سے، تو اس کا جواب دیجیے گا ایک سینٹینس میں، وابستگی۔ وابستگی، اس وابستگی کو جو اس وابستگی کو ہمیں فرش عطا کے ذریعے سے مضبوط کرنا ہے، مجلس حسین کے ذریعے سے مضبوط کرنا ہے، محبت اہل بیت کے ذریعے سے مضبوط کرنا ہے۔ یہ وابستگی ہے۔ اس وابستگی کو، وابستگی اتنی اہم ہے کہ محمد کو مصطفیٰ بنا سکتی ہے تو محبان اہل بیت کو بہت عظیم بھی بنا سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ آج کا خلاصہ ہے پوری تقریر کا جو ایک سینٹینس میں۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ مجلس حسین میں آپ آئیں تو کچھ لے کر جائیں۔ انشاءاللہ باتیں آپ کی خدمت میں کل بھی پیش کروں گا، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج یہ مجلس زیارت امام حسین کی مجلس ہے، ہم اس کی زیارت کی مجلس کر رہے ہیں۔ اسے مجلس سرغوم بھی کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شہادت امام حسین کو تیسرا دن ہے۔ یہ مجلس سرغوم بھی ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں نا کہ حسین کی زیارت کی مجلس کر رہے ہیں، لیکن یہ موقع حسین کی بہن زینب کو نہ مل سکا۔ عزیزو،
یہ موقع حسین کی بیٹی سکینہ کو نہ مل سکا. ہاں عزاداروں، یہ زیارت جو ہے، اس کی مجلس ہمارے لیے اس لیے بھی اہم ہے عزیزوں. ہم گریہ کرتے ہیں مجلس کر کے. کیوں گریہ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کربلا کی شہادت کے بعد حسین کے گھر والوں کو رونے نہ دیا گیا. سکینہ گریہ کرتی تھی تو شعر تماچے رسید کرتا تھا. عجب نہیں کہ شہزادی سکینہ اس مجلس میں آئی ہو اور آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہو، اے میرے بابا کے عزادارو، اے میرے بابا کے ماتم دارو، تم کتنے خوش نصیب ہو، تم میرے بابا کا گریہ کرتے ہو تو تمہیں کوئی تماشے نہیں مارتا ہے. اللہ اکبر. عزادارو، 11 محرم کا مجتمع ہے، وہ موقع ہے، عجیب موقع ہے عزیزوں. کربلا کے دردناک مصائب میں سے ایک دردناک مصائب یہ بھی تو ہے نا کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ جو ہے کربلا سے کوفے کی جانب لے جایا جا رہا ہے تو ظالموں نے اہل حرم کو تڑپانے کے لیے، ستانے کے لیے کیا کیا؟ اس علاقے سے قافلے کو گزارا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. میں چاہتا ہوں کہ آج اس منظر کو آپ کے سامنے پیش کر دوں. ہاں عزاداروں، بیویوں نے جب دیکھا اپنے اپنے وارثوں کے لاشوں کو تو ہر ایک نے خود کو اپنے اپنے وارثوں کے لاشوں پر اونٹ سے گرا دیا. تو جناب زینب نے بھی خود کو اونٹ سے گرایا. آپ سوچ رہے ہوں گے ایک ماں ہے تو اپنے بیٹوں کے لاشے پہ جائے گی، ایک ماں ہے تو اپنے بیٹوں کے جنازے پر جائے گی. نہیں نہیں عزیزوں، زینب اور محمد کے جنازے پہ نہیں گئی بلکہ جناب زینب نے جو ہے اپنے ماں جائے کا جنازہ تلاش کرنا شروع کیا. کیا دیکھا؟ ایک جنازہ ہے جو پتھروں سے اوپر رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر پتھر موجود ہے. جناب زینب نے پتھر کو ہٹایا. عزیزوں، جانتے روایت کے فقرے پیش کروں. ایک مرتبہ جب حسین کے اس جنازے کو دیکھا جس پہ سر موجود نہیں تھا، ایک جملہ کہا عزیزوں جو تمام مختل کی کتابوں میں موجود ہے، قیامت کا جملہ ہے جو جناب زینب نے کہا. جناب زینب نے قیامت کا جملہ کہا. جانتے کیا کہا؟ کہتی انتا اخی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اللہ اکبر، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اور عزیزوں اس کے بعد ایک جملہ کہا، اے بھیا، اے بھیا، میں چاہتی ہوں کہ تمہارے لبوں کا بوسہ لو، لیکن تمہارے سر سے جسم سے سر کٹ چکا ہے. ایک مرتبہ کیا کیا؟ جناب زینب نے وضع خدہا، اپنے رخسار کو حسین کی کٹی ہوئی گردن میں رکھ دیا. اللہ اکبر. عزادارو، امام سجاد پر نگاہ پڑ گئی جناب زینب کی، امام سجاد پر نگاہ پڑ گئی. دیکھا امام زین العابدین کی حالت خیر ہو رہی ہے. قریب آئی، اے میرے نام سید سجاد، میں یہ تیری کیا حالت دیکھ رہی ہوں؟ ایسا لگتا ہے کہ تیری روح برباد کر جائے گی، تیری روح برباد کر جائے گی. سید سجاد کہتے دیکھو بھی اماں، آپ دیکھتے نہیں ہیں، دیکھتی نہیں ہے. ارے جس باپ کا جوان بیٹا موجود ہو، وہ اتنا مشغول ہے کہ اپنے بابا کو غسل کفن نہ دے سکے. پر جناب زینب نے چاہا سید سجاد کی توجہ کسی اور طرف مبذول ہو جائے، فوراً مدینے کی طرف روک کر کے آواز دی، یا جدی صلی علیہ ملیک السماء وہذا حسین منور بالدماء مقطعۃ الاعضاء. اے میرے دادا جان، آپ جب دنیا سے گئے تھے تو آپ کا جنازہ، آپ کی نماز میت پڑھانے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے تھے، لیکن آپ ہی کا نوازا حسین کربلا کی سرزمین پر بے غسل کفن پڑا ہوا ہے. کوئی نماز پڑھانے والا نہیں، کوئی غسل دینے والا